اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 61۔ فلما ترى الجمعان، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت گزارا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر، اب بچاؤ ممکن نہیں، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اب پھر فرعون کی غلامی ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پا لیے گئے۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، موسیٰ کے ساتھیوں نے جب فرعون کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر کہا انا لمدرکون، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ یہ موقع توکل علی اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کا تھا۔ انہوں نے لشکر کو دیکھا اور اس لمحے رب کو نہ دیکھا، جس کی وجہ سے گھبرا گئے۔ قال کلا انما یا ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورۃ الشعراء آیا 62۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے نجات دے کر پھر اس کے قابو میں دے دے۔ انما یا ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یقیناً میرا رب نجات کے راستے کی طرف ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور تم دوبارہ فرعون کے قابو میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سچے وعدے کا یقین دلاتے ہوئے ثابت قدمی کی تلقین کی کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں ضرور نجات کا راستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار، واپس وہ پھٹ گیا۔ مارو یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا، تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ سورۃ الشعراء آیا 63۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، یوں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں خشک راستے کو نجات کا راستہ بنا دیا۔ راستہ بنانے کے لیے عصا کو مددگار بنا دیا۔ رب العزت نے فرمایا پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 77۔ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، تو اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا۔ سورۃ الشعراء آیا 64۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرعون اور اس کے لشکروں کو لا کھڑا کیا، یعنی سمندر کے قریب کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم نے سمندر پار کیا تھا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ سورۃ الشعراء آیا 65۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سمندر اور فرعونیوں سے نجات عطا کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تمام لوگ دریا سے باہر آ گئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ سورۃ الشعراء آیا 66۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اسی سمندری راستے سے گزرتے ہوئے غرق کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گزر گئے تو سمندر کو اسی طرح سے رواں دواں کر دیا، جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ رب العزت نے فرمایا پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا، اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 78۔
ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مؤمنین، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ سورۃ شعراء آیا 67۔ ان فی ذالک لآیا، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی صداقت اور فرعون اور اس کی قوم کے موقف کے بطلان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ لوگ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے دل کی بگاڑ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ انسان عبرت حاصل نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ شعراء آیا 68۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس نے اپنی قوت اور غلبے کی بنا پر جھٹلانے والے کفار کو ہلاک کیا اور اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود رب رحیم ہے اور اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو مواقع دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غلبہ رکھتا ہے، لیکن اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کے مواقع دیتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ سورۃ شعراء آیا 69۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائیں۔ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو خبر دے دیں۔ نبأ ابراہیم، ابراہیم کو خبر، ابراہیم علیہ السلام کے عظیم واقعات کی خبر دے دیں جو اخلاص، توکل، عبادت اور توحید سے عبارت تھی، جبکہ لوگ ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جابر بادشاہ کی ہلاکت کے بعد ایک اور جابر بادشاہ نمرود کے سامنے رب العالمین کا تعارف پیش کرنے والے پیغمبر کا ذکر کیا۔ دونوں واقعات میں رب العالمین کا تعارف، بادشاہوں کا ظلم، نبیوں کے ڈٹے رہنا، حق کا غلبہ، یہ مشترکہ باتیں ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ الشعراء آیا 70۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے سوال کیا، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کس کے آگے اپنی پیشانیاں جھکا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کہاں شرک کرتے ہیں، کس کے سامنے ہم پیشانیاں ٹیک رہے ہیں۔ آج کل ہم مادہ پرستی کے سامنے، مادے کے سامنے، پیسے کے سامنے، آسائشوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو بھول کر ٹیکنالوجی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہم بھی آج کل اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر شرک سے بچا کر رکھے، ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔